پاکستان مسلم لیگ کے صوبائی جنرل سیکرٹری اور وفاقی وزیر مرتضیٰ جاوید عباسی مردان آمد۔ وفاقی وزیر نے چارسدہ اور مردان کے مختلف جگہوں پر فاتحہ خوانی کی اور تحصیل صدر مردان حاجی سلیم گل دولزے کے حجرے میں میڈیا کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے ایسے لوگ بھی ہیں جو ساری چیزیں بلا کے اپنا سب کچھ اپنے مصیبت میں پھنسے جو سیلاب سے تباہ حال لوگ ہیں ان کی مدد میں لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ فرق ہے ان لوگوں کی سوچ کا، ان کی بصیرت کا۔ تو جو سوال آپ نے کیا، جانے کا مقصد یہی تھا کہ ہم نوشہرہ اور چارسدہ میں جو ریلیف آپریشن ہے، جو فیڈرل گورنمنٹ نے انسینٹیوز اناؤنس کیے ہیں وزیر اعظم پاکستان نے، وہ ڈائریکٹلی عوام تک پہنچ رہے ہیں یا نہیں ہو رہے۔ وزیر اعظم صاحب نے خود بھی دورے کیے ہیں اور پھر اسپیشل کمیٹیز بنائی ہیں کہ وہ جا کے خود مانیٹر کریں اور کسی حوالے سے کمی ہے تو اس کو پورا کریں۔ تو یہاں پہ میں نے مردان میں اپنے تحصیل صدر صاحب اور کچھ اپنے دوستوں کی فاتح خوانی بھی کرنی تھی، اظہار تعزیت کرنا تھا، اس کے پاس حاضری دینی تھی۔ تو آپ نے جو پہلا سوال کیا کہ جب ہم اپوزیشن میں تھے تو مہنگائی کے خلاف بڑی بات کرتے تھے، اور اب بھی ہم بات کرتے ہیں۔ جب ہم نے تحریک عدم اعتماد کا فیصلہ کیا، ہماری جماعت اس کے حق میں نہیں، لیکن تمام اتحادی جماعتیں مخلوط حکومت میں شامل جماعتوں کا یہ متفقہ فیصلہ تھا کہ اگر اس حکومت کو چھوڑا گیا تو پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا اور دیوالیہ کی طرف جا رہا ہے اور تباہی اور بربادی ہو جائے گی۔ لہٰذا اپنے سیاسی مفاد کو ایک طرف رکھ کے مسلم لیگ کو فرنٹ فٹ پہ آنا چاہیے اور تمام اتحادی مل کے وہ اس حکومت سے جان چھڑائیں تاکہ جو معاشی تباہی ہو چکی ہے اس کا ازالہ بھی کیا جا سکے اور مستقبل میں اس سے بچایا جا سکے۔ تو یہ مشکل فیصلہ تھا۔ اگر یہ سابقہ حکومت کے رحم و کرم پر ہم چھوڑتے، ڈیفالٹ بھی ملک کر جاتا، اور آپ آج سے 1.5 ماہ پہلے یہ سنتے تھے ٹاک شوز میں تجزیہ نگار اور جو آرٹیکل رائٹرز ہیں وہ یہ کہتے تھے کہ پاکستان سری لنکا بننے جا رہا ہے، اور آج اللہ کے فضل و کرم سے کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ پاکستان سری لنکا جیسی صورتحال اب پاکستان میں ہوگی۔ اب وہ خطرہ ٹل چکا ہے، معاشی طور پہ استحکام ہے، ڈالر میں ٹھہراؤ آیا ہے، روپے کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے، اسٹاک ایکسچینج میں اضافہ ہوا ہے، باوجود اس کے کہ ایک بہت بڑا المیہ ہوا ہے یہ بارش اور سیلاب کی صورتوں میں بڑی تباہی ہے، اس کے باوجود یہ ساری چیزیں بہتری کی طرف نظر آ رہی ہیں۔ جو ایشو ہے مہنگائی کا اور سب سے بڑا بجلی اور پیٹرولیم مصنوعات میں یہ میکینزم ہے، فارمولہ ہے، وہ تقریباً کوئی 2.5 ماہ کا عرصہ ہوتا ہے، اس پہ یہ اس فارمولے کے تحت قیمتوں کا تعین ہوتا ہے۔ جب ایل سی کھلتی ہے اور جب سیل ہوتا ہے، یہ 2 مہینے سے لے کر یہ کوئی 75 دن کا ٹائمنگز ہوتی ہیں، وہ سارا کیلکولیٹ کر کے تب جا کے قیمتوں کا تعین کیا جاتا ہے۔ تو یہ اپ اینڈ ڈاؤن سیم ڈے نہیں ہوتے۔ اگر ڈالر 10 روپے اوپر چلا گیا، اگر تیل کی قیمتیں 20 ڈالر کم ہوئی، اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ 50 سے 60 دنوں میں آتا ہے۔ تو یہ ایک فرق آپ کو محسوس ہو رہا ہے۔ آج بھی وزیر اعظم صاحب نے جو پارلیمنٹرین سے تقریب میں خطاب کیا، انہوں نے یہ بالکل کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ بالکل ہم 1 پیسے کا بھی ریلیف دینے میں کمی نہیں کریں گے جتنی بھی گنجائش ملے گی، نمبر 1۔ نمبر 2، جو بجلی کی قیمتوں کے حوالے سے بہت بڑا ایشو تھا، اس میں وزیر اعظم صاحب نے آج ہی فیصلہ کیا ہے کہ 300 یونٹ تک جو کنزیومر ہے ہمارا، جو 71% بنتا ہے، اس کو فوری طور پہ فیول ایڈجسٹمنٹ سے مستثنا قرار دیا جائے گا۔ اور اس میں میں سمجھتا ہوں 71% کنزیومر میں پاکستان کے 71% لوگ جو بجلی استعمال کرتے ہیں ان کو وزیر اعظم نے ریلیف دیا ہے، اور یہ بہت بڑا ریلیف ہے۔ جو تیسری چیز ہے مہنگائی کے حوالے سے، ہمارے ہاتھ پاؤں جو پچھلی نائل حکومت ہے ان ایگریمنٹس پہ بنے ہوئے ہیں جو انہوں نے آئی ایم ایف سے یہ جو معاہدے ہیں پاکستان کی تاریخ میں، اور ان ممالک کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں جن کے پاس کوئی ایسٹس نہیں ہوتے، قرضے واپس کرنے کے کوئی ذرائع نہیں ہوتے، ان کو جن شرائط پہ قرضے دیے جاتے ہیں ان سے کڑی شرائط پہ پچھلی حکومت نے یہ قرضے لیے ہیں جب 2018 میں بڑا سٹیبل پاکستان۔ آخری بات،
اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں اللہ کی ذات پوری یقین ہے کہ ہم نے اپنی سیاسی مفاد کو ایک طرف رکھ کے قومی مفاد کو سامنے رکھا ہے. ہم انشاءاللہ اس معاشی جو سٹیبلٹی ہے اس کی طرف ملک کو لے کے جائیں گے, اور انشاءاللہ دسمبر اور جنوری میں ہماری کوشش ہوگی کہ عوام کو وہ ریلیف دے سکے جو 2014 سے 18 تک دیا تھا, جب یہاں انرجی کرائسس تھا, انرجی کی شارٹیج تھی, دہشت گردی تھی. ہم نے ان ساری چیزوں پہ معاشی تباہی تھی, ان پہ قابو بھی پایا ہے, پاکستان کو برانوں سے نکالا ہے اور مہنگائی کا ریلیف بھی دیا ہے. تو انشاءاللہ دسمبر جنوری میں ایکسپیکٹڈ ہے خدا کے فضل و کرم سے کہ ہم عوام کو یہ مہنگائی سے ریلیف بھی دلوانے میں کامیاب ہو جائیں گے. اس وقت جو سب سے بڑا جو ہمارے لیے ایشو ہے, ایک تو انٹرنیشنلی تیل کی قیمتوں کے حوالے سے ہے, اور دوسرا جو IMF سے معاہدے ہیں وہ اتنی کڑی شرائط میں ہیں کہ جو حکومت پاکستان کا معاہدہ ہے وہ عمران خان کا معاہدہ نہیں تھا. انہوں نے ہاتھ پاؤں ہمارے باندھے ہوئے, اور پھر اوپر سے جو یہ سیلاب کی ایک آزمائش آئی ہے جس نے 20 لاکھ سے زیادہ لوگوں کے گھروں کو متاثر کیا, جس نے 1000 سے زیادہ اموات ہو چکی ہیں, اور جو لوگ ڈس لوکیٹ ہوئے ہیں ان کی آبادکاری اور ری ہیبیٹیشن کے لیے جو اسیسمنٹ ابھی ہو رہی ہے, جو ہماری فصلوں کا نقصان ہوا ہے, یہ بہت بڑا ایک اس وقت سانحہ ہے جس کا سامنا پوری قوم کو کرنا پڑا. تو ان ساری آزمائشوں سے انشاءاللہ یہ مخلوط حکومت, اتحادی حکومت ملک کو نکالے گی خدا کے فضل و کرم سے. اور آج بھی اس وقت جب کہ سیاسی یکجہتی کی, پولیٹیکل لیڈرشپ کی یکجہتی کی, پوری قوم کی یکجہتی کی ضرورت ہے, جو لوگ مفاد کی تقسیم کی سیاست کرتے ہیں انشاءاللہ ان کو منہ کی کھانی پڑے گی. اچھا سر, یہ فرمائے گا جو سیلاب متاثرین ہیں حکومت نے ڈسائڈ کیا ہے کہ جو فصلیں تباہ ہوئے ہیں, جو لوگوں کی گھریں تباہ ہوئے, ان کے لیے کیا ڈسائڈ کیا کہ کتنی رقم ان کو ملے گی؟ سب سے پہلے تو بہت افسوس کی بات ہے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت, وفاقی حکومت نے کھلی آفر کی ہے کہ مل کے ان لوگوں کو ریلیف کے حوالے سے جوائنٹ فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ اس میں مل کے جو ہے وہ ان کی مدد کرے. اس سے بالکل انکاری ہو گیا وزیر اعلیٰ. پتہ نہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہوش میں ہے کہ نہیں ہے. اس وقت تو دنیا امداد دینے کے لیے پاکستان کو تیار ہے, اور یہ صوبہ خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ مرکز سے مل کے ہم ری ہیبیٹیشن اور امداد کے لیے بالکل کام نہیں کریں گے. اس پہ میں بھرپور مذمت کرتا ہوں. دوسرا جو ان کا اقدام ہے جو IMF کی قسط, اس حوالے سے جو انہوں نے کوشش کی ہے کہ وہ قسط رکے اور ملک ڈیفالٹ کی طرف جائے, ہم اس کی بھی بڑی پرزور مذمت کرتے ہیں. تیسری بات جو ہے کہ جب باقی حکومتیں جو ہیں وہ مل کے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ یہ متاثرین سیلاب سے متاثرہ لوگوں کی آبادکاری اور ان کی فوری ریلیف ہے مل کے کام کر رہی ہیں. خیبر پختونخوا فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کام کرنے سے انکاری ہے. فیڈرل گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ خود انشاءاللہ تعالیٰ متاثرین خواہ وہ کسی جماعت اور کسی صوبے سے تعلق ہو, بشمول آزاد جموں کشمیر اور بلتستان, سب میں فیڈرل گورنمنٹ اپنا کردار ادا کرے گی. وزیر اعظم نے فوری طور پہ ہر اس خاندان کے لیے 25,000 روپے کا اعلان کیا ہے کہ جو خاندان وہاں پہ اس سے متاثر ہوئے ہیں, نمبر 1. نمبر 2, جو لوگ شہید ہوئے ہیں 10 لاکھ روپے فی جو شہادت ہے ہم نے حکومت پاکستان نے, مرکزی حکومت نے دے دیے ہیں. اور اس کے بعد جو ری ہیبیٹیشن کا کام ہے وہ پرپوز کیا ہے کہ جوائنٹ سروے ہو جس میں فصلوں کا جو نقصان ہے, گھروں کا نقصان ہے اور انفراسٹرکچر ری ہیبیٹیشن ہے, اس حوالے سے تاکہ مہینہ لگایا جا سکے اور فوری طور پہ ان کو وسائل مہیا کیے جا سکے تاکہ جو زندگی ہے وہ نارمل ہو سکے. جو انفراسٹرکچر ڈیمیجز ہیں بہت سی اس کی وجوہات ہیں, اس پہ لمبی بات ہو سکتی ہے, لیکن اس وقت جو رویہ ہے صوبائی حکومت کا وہ قابل مذمت ہے کہ ہمارے لوگ شہید ہوئے ہیں, بے گھر ہوئے ہیں, اور اس پہ بھی سیاست کی جا رہی ہے اور تفریق پیدا کی جا رہی ہے جس کی ہم مذمت کریں. سر پاکستان آپ کی مسلم لیگ پارٹی جو ہے اس کے بارے میں ایک سوال ہے کہ مردان میں ابھی تک تنظیم سازی کا آپ کا کوئی پروگرام یہ کیا ہو جائے سر, اس کے بارے میں کیا؟ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے کہ پختونخوا کو مسلسل اگنور کیا جائے. فیڈرل میں آپ کی حکومت ہے, اس کے باوجود آپ کے کارکنان آپ سے بہت زیادہ نالے نظر آ رہے ہیں, اسی طرح سے اسٹرانگ نظر نہیں ہے جس طرح سے ہونا چاہیے تھا. جی بس پہلی بات تو ہے کہ آرگنائزیشن کے حوالے سے سیاسی جماعتوں میں مشاورتی عمل کچھ اپنی ہر بندہ رائے رکھتا ہے, تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ فوکس نہیں ہو رہا. مردان پہلے مسلم لیگ کا گڑھ تھا, آج بھی الحمدللہ مسلم لیگ کی بڑی اسٹرینتھ ہے. ہم اپنی پارٹی کو ایک پلیٹ فارم پہ لائیں گے اور انشاءاللہ
बड़ा पॉजिटिव पैगाम देंगे। नंबर 2, 4 महीने ही हमारी हुकूमत, पहले आपको हमारा वर्कर इसलिए मजबूत दिखाई देता था, उस वक्त मुस्लिम लीग की हुकूमत होती। आज मखलूत हुकूमत है, 11 पार्टीज़ को साथ लेके चलना पड़ता है। मुस्लिम लीग का जो नज़रियाती वर्कर है, मुस्लिम लीग के कायद नवाज शरीफ का जो जानसार साथी है, वो जमात के नज़रिए और फैसलों के साथ खड़ा है। मर्दान में आने वाले इलेक्शनों में इंशाअल्लाह ताला। कैमरामैन उसामा अली सरा, सफदर अली साइम, जो जज्बा न्यूज़ मर्दान।